اب دیکھیں سورہ البینہ 98 2 اور 3. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. رسول اللہ سے آیا وہ تلاوت کرتا ہے مطہر صحیفوں کی. مطہر مطلب پاک صحیفوں کی. ان صحیفوں میں کتابیں قائم ہیں. اب دیکھیے اب رسول جو آگے تلاوت کر رہا ہے رسول من اللہ, رسول اللہ سے آیا. یتلو صحف مطہرہ, تلاوت کر رہا ہے صحیفے, تلاوت کر رہا ہے صفوں کی. ٹوٹل صفحے ہو گئے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے کتاب تھی, اب ہوگا ٹوٹل صفوں کی تلاوت کر رہے ہیں. اور پہلے کے صحیفوں میں کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم موسیٰ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام موسیٰ السلام کا. اب اللہ کا رسول آیا, رسول من اللہ, رسول اللہ سے آیا. یتلو صحفا مطہرہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے تلاوت کی پاک صحیفے کر دیے. ٹوٹل صحیفے یہ پاک ہو گئے, پاک صحیفے یہ, اس کی تلاوت کر رہا ہے. اب اس صحیفوں میں, اس صحیف کا مطلب صفوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آیاتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فیہا, اس صفوں میں کتب لکھی ہوئی ہیں. آیت نہیں لکھا, کتب قیمہ لکھی ہوئی ہیں, قائم ہیں, کتابیں قائم ہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی جو پیجز ہیں, یہ جو رسول نے آن کے جتنے بھی صفحے ہیں, یہ میں آپ کو ڈیمانسٹریشن یوں کر رہا ہوں, لیکن سب یہ یہاں ہو رہا ہے. فزیکلی ہم اسی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ تو ہم نے بنائی ہے, انسان نے, لیکن سمجھانے کے لیے رسول اللہ سے آیا, اس نے تلاوت کری صحیفوں کی. اور پہلے کے جو صحیفے ہیں وہ کیا ہیں؟ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے. اور یہ صحیفہ جو تلاوت کر رہا ہے, اس کے اندر کس کی تلاوت کر رہا ہے؟ وہ ہیں آیات. تو آیات جو ہوتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو فیہا کتب لکھی ہوئی آیتیں قیمہ جس کی رسول تلاوت کرتا ہے. تو ربنا, سورہ بقرہ 2 ہے, اس کے 128 میں آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مبعوث کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا. اور آیاتیں جو ہیں وہ صفوں میں لکھی بھی ہیں. صفوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, رسول آن کے تلاوت کر رہا ہے صفوں کی. اور وہاں کیا لکھا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, آیات کی تلاوت کرتا ہے رسول جو صفوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور جو لکھی ہوئی کا مطلب کتابیں ہیں وہ. تو ہر آیت ایک کتاب ہے, ہر آیت ایک کتاب ہے. کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 6237, 6237 آیات اللہ نے لکھی ہوئی ہیں. کہاں پر لکھی ہوئی ہیں؟ صفوں میں. اور ان کی کون تلاوت کرتا ہے؟ رسول. تو تمام کتابیں کتنی ہو گئی؟ 6237. ہمارے معاشرے میں کتنی کتابیں بولا جاتا ہے؟ 4. وہ 4 کیا ہیں؟ وہ کتابیں نہیں ہیں, وہ لفظ ہے. تورات ایک لفظ ہے, انجیل ایک لفظ ہے, زبور ایک لفظ ہے, قرآن ایک لفظ ہے. یہ کتابیں تھوڑی ہیں, یہ تو ایک ورڈ ہے, ورڈ. کتاب جب بنتی ہے جب اس پہ کوئی سینٹنس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتاب کا مطلب ہوتا ہے, جیسے اگر میں آپ کو ایک خادی بازار سے جا کے ایک کاپی لے کے آ جائیں, سادہ کاپی جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, جب تک میں اس میں ایک لفظ لکھ دوں کتاب بن جائے گی. وہ اس میں جب تک میں جملے نہیں لکھوں گا وہ کتاب نہیں بن سکتی. تو جملے میں جس پہ کانسیپٹ پورے پرفیکٹ کلیئر ہو جائے, چاہے وہ یہ چھوٹی سی کتاب ہو جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, اس میں کتابچہ دیا ہوا ہے, اس میں کچھ آیتیں ہیں, ہم اس کو کیا کہیں کتاب سے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹوٹل تو نہیں ہے قرآن, ٹوٹل قرآن تو نہیں لکھا ہوا, لیکن چند آیتیں ہیں اس موضوع پر, تو یہ کتابچہ کہلاتا ہے. تو رسول نے آن کے تلاوت کی صحیفوں کی, صفوں کی. اس میں کیا لکھی تھی؟ آیتیں. اور آیتوں کا مطلب لکھی ہوئی ہیں, قائم ہے, جو 6237 ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفوں میں کتابیں کیسی ہیں. تو میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا بائبل. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بائبل جو ہے وہ ایک کتاب ہے, لیکن اس میں جو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جو پہلا جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے 47 بکس, کتابیں. سمجھ رہے آپ؟ جو ڈوئے ورژن ہے
کتابیں ہیں, پیجز میں کتابیں ہیں بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے, نئے عہد نامہ میں 27 بکس ہیں, 27 کتابیں کائیں میں, پیجز میں. اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ ایک آپ یاد لکھ لیں, بک آف جونا لکھے اپنے پاس, بائبل میں جا کے کسی عیسائی سے کہیں کسی عیسائی سے, یار بک آف جونا میں, بک آف جونا کیا ہے, کتاب منہ سے کہہ رہے ہیں بک آف جونا, پتہ ہے وہ بک آف جونا کیا ہے؟ یہ پرچہ ایک پیج دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پوری ایک کتاب بک آف جونا ہے, یہاں سے شروع یہاں ختم ہو گئی, بک آف جونا ہے. آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ بک آف جونا بائبل کے اندر ایک کتاب جو ہے وہ ایک صفحہ ہے, ایک کتاب ایک صفحہ میں جو 5-6 ورسز لکھی ہوئی بائبل میں, وہ کہتا ہے بک ہے یہ. تو بک جتنی بائبل کی ایک کتاب میں جتنی کتابیں ہیں وہ پیپرز پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بکس کہہ رہے ہیں وہ. اور جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ بتا رہا ہے صفوں میں کتابیں ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کتابیں مطلب آیتیں ایک کتاب ہے. اسی طرح بائبل میں بھی میں نے بتا دیا کہ صفحے ہیں, ان میں کتابیں, اور ایک صفحہ جو ہے بک آف جونا ہے, اس میں 5-6 ورسز ہیں, ٹوٹل ورسز ہیں. تو یہ سمجھ آنا تھا آپ کو, صحیح صفحے جو ہیں وہ اسی کتاب کے صحیفوں کو صحیفہ کہا گیا ہے, یہ بیس بتانا ہے. اور دیکھ لیں اس سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں اگر میں پڑھوں گا اسی کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. سورہ الحجر 15 سورہ کی 9 آیت, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ذکر یہاں پر یاد دہانی کہتے ہیں, ذکر کا مطلب یاد دہانی, ریممبرنس. ہم نے اس کو نازل کیا, بے شک ہم نے ذکر کو, یاد دہانی کو نازل کیا, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نیکسٹ پہ یہ کہا لکھا ہے, عباسہ سورہ 11 سے لے کے 16, کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سفرہ کرام بررہ. ہرگز نہیں, بے شک وہ ایک یاد دہانی ہے, بس جو کوئی چاہے اس کو یاد دہانی حاصل کر لے یا یاد کر لے. یہ مکرم صفوں میں ہے, مکرم صفوں میں, مکرم مطلب کرم والے صفوں میں, بلند اور پاکیزہ صفحے ہیں, یہ بلند اور پاکیزہ صفحے. بے نقاب یعنی آیت کی روح کو بے نقاب کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ, صاحب تکریم یعنی کرم والے لوگ اور نیک. تو اب یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح صفحے جو ہیں اس کے اندر کیا ہے, یاد دہانی ہے. آپ جب یاد کر لیتے ہیں, کہاں یاد کرتے ہیں, صفوں میں یاد کرتے ہیں. لکھا ہے نا کلا انا تذکرہ, بے شک یہ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح میں پڑھائی کو محفوظ کیا, پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کے ہم محافظ ہیں. اب ذکر کہاں نازل کر رہا ہے, یہاں بتا رہا ہے کلا انا تذکرہ, بے شک یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ, جو کوئی سے یاد کر لے. کہاں یاد کر رہے ہیں, فی کہاں پر ہے یہ ذکر, فی صحف مکرمہ. یہ ذکر جو ہے یہ صحیفوں میں ہے. یاد دہانی کہاں پر ہے, صحیفے, صفحے. یہ صفحے آپ جب یاد کر لیتے کہاں پر ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, الفا بھی یہی ہے, لو بھی یہی ہے, صفحے بھی یہی ہیں. یہ پیپر پہ تو ہم نے لکھا ہوا ہے, انسان نے. تو کہہ رہے جو چاہے اس کو یاد کر لے. اور صفحے جو ہے مکرم ہیں, کرم والے صفحے ہیں, یہ مرفوع ہیں, بلند ہیں, مطہر ہیں. مطہر کا مطلب طہارت والے ہیں. اور یہ لکھے گئے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ جو روح کو واضح کر دیتے ہیں. عام آدمیوں نے, انسان تو لکھ نہیں سکتا, یہاں کے آپ کے اندر انسان لکھ سکتا ہے. یہ اللہ نے لکھا ہے, خود میں پتا اللہ نے کہہ بھی رہا کہ ہم نے لکھا الوا کے اندر. انسان تو لکھ بھی سکتا. تو وہی کہہ رہے بڑے کرارم برارا, صاحب تکریم والے ہاتھ ہیں یہ, کرم والے اور نیک. آگے دیکھتے جائیں اب آپ سورہ مدثر, بل یریدو, سورہ مدثر 74 سورت ہے, 52, 53, 54. بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا
بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ، بلکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صفحات دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اب ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو مل جائیں صفحے، ہر آدمی چاہ رہا ہے، بلکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صفحات مل جائیں، صفحے کھلے ہوئے، مطلب آسانی سے مل جائیں صفحے، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ہرگز، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی جو یاد کرنا چاہے گا اس کے لیے آسانی سے یاد کر لے گا، جو اس کو چاہے گا اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، مگر چاہتا یہ کہ ہمیں مل جائے آسانی سے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، تو کہاں دیکھیں سارے لوگ تھوڑی یاد کیے پھر رہے ہیں دنیا میں، ہر آدمی تھوڑی یاد کیے ہے، سب کے ذہنوں میں تھوڑی ہے، ہر ایک کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو آگے بھی اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے، سورہ مدثر 74 55 56، فمن شاء ذکر وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، پس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے، اور نہیں وہ یاد رکھ سکتے سوائے جس کو اللہ چاہے، اور وہ تقوی اور مغفرت کا اہل ہے۔ یعنی یہ جو پاک صفحے ہیں، جو پاک صفحے ہیں، آپ کو میں نے بتایا رسول ہم کے تلاوت کر رہا ہے، اس میں یاد دہانی ہے، بار بار آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جاتی ہے آیات، جو یاد دہانی ہے جو صفحوں میں لکھا جا رہا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جو چاہے یاد رکھ سکتا ہے سوائے جسے اللہ چاہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کو، ایک تو رٹ لیا، رٹنا کرائمنگ الگ چیز ہے، کرائمنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی کرائمنگ کا مطلب آپ نے رٹ لیا، یاد ہو جاتا ہے، میں نے بتا ہر کسی میں آدمی یاد کرا جائے، لیکن اب اس کی سمجھ کون کرے گا، سمجھ کون کو آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی روح کو سمجھنا بھی تو ہے نا۔ دیکھیں اس کی ایک آیت آپ لکھ لیں اپنے پاس، 56 سورت ہے، وہ یاد تو رکھ رہے ہیں لوگ، لیکن اس کی ایک ہے سورت جس میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اس کو یاد تو کر رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے۔ 56 سے اس کی 77 78 اور 79، انہ لقرآن کریم، بے شک ضرور یہ قرآن جو ہے پڑھائی کرم والا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ کتاب میں کیا ہے، مکنون ہے، ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر ہیں۔ تو آپ یاد تو کریں میں بغیر چھوئے ہوئے، حافظ صاحب اگر اس کو یاد تو کر لیا، میموری میں تو پرزرو کر دیا، صحف کے اندر پرزرو ہو گیا، اللہ نے لکھ دیا، لیکن چھو نہیں سکتے اس کی روح کو جب تک آپ مطہر نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہ لقرآن کریم، یہ کرم جو ہے، پڑھائی جو ہے کرم والی ہے، فی کتاب میں یعنی لکھے ہوئے میں، یہ مکنون ہے، یہ کتاب لو میں جو لکھا ہوا اللہ نے وہ چھپا ہوا ہے، شیلڈڈ ہے، مکنون کہتے ہیں روک ہے بیچ میں، روک ہے اس میں، لا یمسہ، اس کو چھو نہیں سکتا، الا المطہرون، سوائے جو طہارت کرے گا۔ تو یاد تو کیے ہوئے، رٹے ہوئے، پریزرویشن تو چل رہی ہے، یاد دہانی بھی ہے، لیکن چھونا اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہی چھو سکتا ہے جو مطہر ہے، کیونکہ یہ مرفوع ہیں، صفحے جو ہیں، صحیفے جو ہیں، یہ مرفوع ہیں، بلند والے، کرم والے ہیں، یہ عام آرڈنری پیپرز نہیں ہیں۔ اب جناب آخری جس کا حصہ رہ گیا وہ ہے زبور۔ زبور کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، آپ بائبل میں پڑھ چکا تھا، زبور داؤد علیہ السلام کو سے منسلک کی ہوئی انہوں نے، سامس کہتے ہیں اس کو، مگر اس میں کیا ہے، گانے، نعتیں، تعریفیں۔ یہاں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اب زبور کیا ہے، سورہ الاسراء 17:55، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور تیرے رب زیادہ جانتا ہے ساتھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، زبور کا مطلب ایک ٹکڑا دیا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور بعض نبیوں پہ بعض پہ فضیلت دی ہے، اور ایک فضیلت دی ہے داؤد علیہ السلام کو ایک ٹکڑا دیا، یہ فضیلت ہے۔ وہاں کیا لکھا ہے، وہ زبور سامنے میں کیا ہے، گانے، نعتیں، تعریفیں، یہ جو ہوتا ہے نا، جو ملک ہے
اس کے لیے ترانے، قومی ترانے، اور جناب بڑے بڑے بزرگوں کے لیے اس کو ان کے پہ قصیدے مرثیے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زبور میں کیا لکھا ہے. سورہ انبیاء 21:105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں بعد ذکر کے یہ کہ زمین پر وارث ہوں گے میرے بندے نیک، یعنی صحیح کرنے والے میرے بندے جو ہوں گے وہ زمین پر وارث ہوں گے. اب آپ دیکھیے زبور جو داؤد علیہ السلام کو زبور دی اس میں کیا لکھا ہے، وہی لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا. کس نے لکھا؟ دیکھیے آپ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے الوا میں لکھا تھا یہ بھول گیا. صحف میں پاک ہاتھوں نے لکھا، اور اب یہاں لکھ رہا ہے زبور میں ہم نے لکھ دیا. زبور میں ہم نے لکھ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھا زبور میں. کیا لکھا زبور میں صاحب؟ مِن بَعْدِ ذکر، ذکر کے بعد سے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صحیح کرنے والے بندے ہوں گے. عبادی الصالحون، جو صالح ہیں، صالح کا مطلب صحیح کرنے والے، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں بندے اللہ کے، وہ جو اصلاح کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اللہ کی نصیحت یا ذکر کے بعد وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتے ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے. یہ ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نعتیں اور گانے نہیں ہیں، یہ نعت نہ سمجھے کوئی اس کو. زبور کو سب یہودی عیسائیوں کا پروپیگنڈا کیے جاؤ، انہی کی کتاب کو پتا ہو کہ داؤد سام لے کے آیا تھا، نعتیں گانے سب وہ بتا رہے ہیں. یہ نہیں بتاؤ کہ یہ لکھا ہے زبور میں. جو زبور میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا. تحقیق زبور کے اندر ہم نے لکھا کہ ذکر کے بعد سے اس زمین کے جو وارث ہوں گے، اس سے مطلب زمین کے جو وارث ہوں گے وہ نیک یا صحیح کرنے والے بندے ہوں گے، جو اپنی اصلاح کریں گے. ایک نصیحت ان کو پہنچی، ریممبرنس آئی، اور اپنی صحیح کری اس شخصیت کو، اصلاح کی انہوں نے، صحیح کیا اپنے آپ کو، وہ وارث ہوں گے زمین کے. یہ لکھا ہے زبور میں جو داؤد علیہ السلام کو دیا ٹکڑا. یہ نہیں بتائیں گے وہ وہی بتائے گا وہ ڈیوڈ کے 150 گانے، سانگز، سامز. اس لیے میں نے پہلے بتا دیا وہ بائبل ہے. بڑا فرق ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا الْوَاحَ، یہاں کہہ رہا ہم نے لکھا. تحقیق کا مطلب ڈیفینیٹلی، فور اے شیورٹی ہم نے لکھا. وہاں بھی الوا بھی ہم پیچھے پڑھ چکے، ہم نے لکھا، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہم نے لکھا زبور میں. تو یہ ہم پڑھ جا رہے ہیں، بتا وہاں کی رہے کتاب، زبور پڑھ جا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. زبور یہاں لکھا ہوا نہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں ہم نے لکھ دیا. کہہ رہے ہیں یہاں دیکھو جا کے، اس کو پڑھو ڈیوڈ سانگ میں کیا لکھا ہوا ہے، اور نعتے، اور پھر نعتے اور سب یہ کرو. یہ کیسا کتاب ہے، کیسا اللہ ہے. یعنی اللہ یہاں لکھ رہا ہے، یہاں وہاں جائیں اور وہاں سے نکالیں اور پھر پڑھ کے سنائیں، نعتے لکھیں، ترانے لکھیں، اور باقاعدہ فخر سمجھیں کہ ہم داؤد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نعتے اور گانے لکھ کر. بلیو کریں آپ، یہ نعتیں جو چل رہی ہیں معاشرے میں، یہ سب وہیں سے آئی ہیں. یہ سمجھ رہا ہے آدمی پیچھے